السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 سے 15 تک ہے، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک ہے تمہارے لیے ایک نشانی دو گروہوں میں جو آپس میں ملے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، وأخری کافرۃ یرونہم، اور دوسرا کافر تھا وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم، دگنا اپنے سے، رأی العین، دیکھنا آنکھ سے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی وہ چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نشانی ہے، عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ یہودیوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی بات کی کہ جب ہمارے سے پالا پڑے گا تو تمہیں پتہ چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے میرے نبی بہت بڑی نشانی ہے۔ جو ابھی جس جنگ سے یہ فارغ ہوئے ہیں مسلمان، تو دیکھیں کیسے دو جماعتیں ملی تھیں، ایک جماعت جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، اور کافروں کی اللہ نے پھر کیسے کیسے ان کو شکست دی، ان کو ذہنی طور پہ بھی مفلوج کیا، ان کو جسمانی طور پہ بھی ان کی طاقتیں ختم کی، ان کے دلوں میں رعب بھی ڈالا، فرشتوں کی مدد بھی بھیجی۔ انہیں مسلمان اپنے سے دوگنے لگ رہے تھے، حالانکہ مسلمان صرف 313 تھے اور وہ 1000 لوگ تھے، اور بہت سارا ان کے ساتھ اسلحہ تھا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 7 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں، اور صرف 313 لوگ۔ کافروں کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، 1000 لوگ، کیا کچھ نہیں تھا۔ اور پھر وہ تو بدر کے میدان میں محفل نشاط منانے کے لیے آئے تھے کہ خوشی کی محفل ہم منائیں گے۔ ان کے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اللہ اسی جگہ کو ان کی قبریں بنا دے گا۔ کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، وہ جس جگہ پہ تھے وہ جگہ بھی مٹی کی تھی، اور جس جگہ مسلمان تھے وہ ریتلائی جگہ تھی۔ ہوا کے ساتھ بھی اللہ نے مدد کی، ان کی آنکھوں میں جا کے ریت پڑی، بارش سے بھی مدد کی کہ ریت بیٹھ گئی اور مٹی کیچڑ بن گئی۔ تو اللہ کی مدد آنے کے بے شمار راستے بن جاتے ہیں، اور ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ اللہ کی شرط ہے، اللہ کا یہ سارا قرآن مشروط ہے کہ تم اچھا کرو گے تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کے نبی کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے جس کو چاہے اپنی مدد سے۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے، اگر ان میں بصیرت ہو، سمجھداری ہو، تو یہ اتنے بڑے بڑے قول منہ سے نہ نکالے، ان کے لیے عبرت بن جائے کہ اللہ نے ان کو جو بڑے بڑے سردار اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور کیسے مکے سے اکڑتے ہوئے آئے تھے، اللہ نے ان کا کیا حال کیا، اور یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی بڑائی کو اور اپنی طاقت کو اور اپنی ہی آپ کو بڑی چیز سمجھا۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں بدر کی طرح جیسے اللہ کی مدد آئی، دنیا کی کوئی مشکل ہو، ہمیں ساری مدد اللہ کی ملے، ہمارے ساتھ فرشتے بھی آئیں، ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوں، ہمارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے شکست کھا جائے، جو ہم چاہتے ہیں وہ اس کا حال ہو جائے، یہ سب کچھ ہم چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب اللہ کی مدد آئی بدر میں تو وہ کون سے مسلمان تھے جو مکے کی 10-12 سال کی تکلیفوں میں تکلیفیں سہ کے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اپنا مال اور اولادیں تک چھوڑی تھیں، جنہوں نے اپنے پیارے چھوڑے تھے، اپنا شہر چھوڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت، خالی ہاتھ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ پھر وہ ہمیشہ پکے مسلمان تھے، کچھ تو شروع میں ہی اسلام لے آئے، اور پھر جو اسلام لے کے آتا تھا وہ کہ جانسار صحابی بن جاتا تھا۔ ایسے لوگ آئے جب میدان بدر میں، تب بھی اللہ کے نبی ساری رات دعائیں کرتے رہے اپنے اس جگہ پہ جو ان کے لیے مقرر تھی، ایک حجرے کے طور پہ، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے کہا اللہ کے نبی بس کر جائیں،
ساری رات اب اللہ سے کہتے رہے یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ میں لے کے آ گیا ہوں تیرے اس میدان میں، اگر یہ ختم ہو گئے قیامت تک تیرا کوئی نام نہیں لے گا، اللہ ہماری مدد فرما۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز جیسے حجرے سے نکلتی ہوئی دیکھی، کوئی روشنی یا اس طرح، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، آپ اٹھ جائیں۔ تو وہ لوگ اتنا کچھ جن کی زندگیوں میں اچھے اعمال کا تھا، تب بھی اللہ کے نبی اللہ کے آگے ایسے رو رہے ہیں کہ اللہ اس مشکل سے ہمیں نکال دینا اور ہمیں عزت عطا فرمانا۔ ہم یہ سب کچھ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہوا بھی ہماری مدد کرے، اللہ بھی ہماری مدد کرے، فرشتے بھی ہماری مدد کریں، دشمن بھی ہمارے سامنے سے ہٹ جائے، اس کو سزا بھی ہماری آنکھوں کے سامنے مل جائے، ہم کچھ نہ کریں۔ بس ہم مسلمان جو ہیں یہ تھوڑی ہے، کافی ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کی امت تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کے جانثار تھے، وضو کا پانی تک زمین پہ نہیں پھینکنے دیتے تھے، بے فکر نہیں ہوتے تھے، وہ کبھی بھی اپنی جو روزمرہ کی ان کی محنتیں تھیں ان کو کم نہیں کرتے تھے، ہمیشہ بڑھانے کی فکر میں رہتے تھے۔ وہ سابقون السابقون لوگ تھے، تب بھی اللہ کے آگے رو رو کے اللہ کے نبی دعائیں مانگ رہے کہ یا اللہ ان لوگوں کی عزت رکھنا اور اپنے اسلام کو غلبہ عطا فرمانا۔ تب اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ ہم بغیر کچھ کیے چاہتے ہیں، یہی عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے کہ اللہ کی راہ میں اگر اللہ کی کائنات کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو پھر تم پہلے اللہ کی کائنات اور اپنی فطرت کے مطابق چلو۔ کائنات موافق ہے تمہارے، اگر تم اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کے مطابق چل پڑو گے جو اللہ نے تمہارے نیچر میں رکھی ہے کہ اسلام تمہارا دین فطرت ہے۔ اگر تم نے اس کے اپوزٹ نہیں چلا، اس کے مطابق کائنات چل رہی ہے اور اسی کے مطابق تم چلتے رہے، ہر چیز تمہاری مددگار بن جائے گی۔ تو اس میں بڑی عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جن کو معلوم ہے کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ان بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی جگہ تھی یہ۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت۔ خواہشات، یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی ہیں یہ ہر انسان کو اچھی لگتی ہیں جو دنیا میں آیا ہے، جس کا دل ہے۔ یہ اللہ نے خود کہا کہ میں نے مزین کی، لیکن یہ مزین اس لیے نہیں کی تھی کہ صرف انہی میں گم ہو جاؤ۔ خواہشات انسان کے اندر آتی ہیں اور آنی چاہیے، جائز خواہش کو پورا بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کو سکون ہو۔ اگر ہم ہر چیز کے لیے اپنے دل کو دباتے رہیں گے ہمارا دل مر ہی جائے گا۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب وہ ایسے گھٹے ہوئے ماحول میں رہتے ہیں کہ کوئی ان کی سے نہیں ہوتی، کوئی ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، کوئی ان سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کا خیر خواہ نہیں ہوتا، کوئی ان کی کیئر نہیں کرتا، ان کے جینا بھی مشکل لگتا ہے۔ تو دل کی خواہش کو مان لینا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر دل بری طرف رہنمائی کرے شیطان کے کہنے سے تو اس کی طرف نہیں لے کے جانا۔ سب سے اعلیٰ اور افضل جو عضو ہے ہمارے جسم میں وہ دل ہی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا تھا التقویٰ ہا ہنا، کیونکہ یہی اللہ کو جانتا ہے، اسی میں روح رہتی ہے، اسی کو آسمان سے خوراک جو ملتی ہے اچھی لگتی ہے، اسی سے یہ گرو کرتا ہے، لیکن اسے پاک کرتے رہنا ہے۔ جس نے اسے بری خواہشات سے بھر لیا، جس نے اسے حسد، حرص، غصہ، شہوت، ان ساری چیزوں سے بھر لیا، اس کی مثال ایسے ہی ہو جائے گی کہ شیطان اس کے پاس آئے گا تو وہ اس کو اپنے دل میں جما لے گا، بجائے اس کے کہ وہ ذکر کرے وہ دوڑ جائے، شیطان بھاگے گا نہیں، ایسے دل کے درمیان میں قبضہ جمائے گا جو بری خواہشات کے پیچھے لگ جائے گا، جو ان ساری چیزوں میں گم ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اپنی اطاعت پر لگا دے۔
تو جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا اور دل میں جو خواہش آئی اس کے پورے کرتا رہا، وہ تو اس کو معبود بنا لے گا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ خواہش کو معبود بنانا پھر شرک میں آ جائے گا کہ اللہ کی کسی بات کو اہمیت نہ دی، اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ دی، ایک خواہش پوری کی پھر دوسری پھر تیسری، یہ تو اینڈ لیس چیز ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، یہ بھی جائز ہے تو ٹھیک ہے، نسل آگے چلتی ہے، عورت کی ایک کشش اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، وہ نارمل ہے۔ شادی کرانا، اپنے ٹائم پہ عورت سے فائدہ اٹھانا، اس کو بیوی کی صورت میں اپنے گھر میں لے کے آنا، کچھ برا نہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا ساری متاع ہے، ان میں بہترین چیز نیک عورت ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کا مومن بندہ خدا کے تقوی کے بعد نیک عورت منتخب کرتا ہے، جس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اگر اس سے قسم دے تو وہ پوری کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال، گھر اور بچوں کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اگر کوئی بھی اس نیت سے شادی کرائے گا اور اپنی بیٹی کی، اپنی ماں کی، اپنی بیوی کی، اپنی بہن کی عزت کرے گا تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے، ہر رشتے کے ساتھ اجر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد لیکن اگر کسی نے عورت کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کیا اور ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اپنا وتیرہ بنا لیا اور جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کو ناجائز اور جائز ہر طریقے سے پورا کیا، حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر کسی عورت کی عزت نہ کی، ہر عورت کو بری نظر سے ہی دیکھا، پھر وہ شیطان کے پورے چکر میں آ گیا۔ تو یہی اسی چیز سے اللہ نے منع کیا، مزین کی لیکن حد رکھی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے نیک عورت مگر آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یہ عدل تھا آپ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ جب گھر میں ہوتے ہمارے ساتھ چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف رہتے، لیکن جب اذان ہوتی تو ایسے نکل جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یہ تھا آپ کا عدل۔ والبنین، اور بیٹے ہمیشہ سے پسندیدہ، بیٹے سب کو عزیز، ان کے ساتھ ان کی کامیابیوں سے ماں باپ خوش، ان کے پیدا ہونے پہ مٹھائیاں، ان کے پیدا ہونے پہ عورت کو احساس ہوتا ہے جیسے وہ کچھ اس نے حاصل کر لیا، کیونکہ جب تک اس کی بیٹیاں ہوتی اسے لگتا ہے وہ کوئی مجرمہ ہے۔ بہت کم ہے جہاں بیٹی کے ہونے پر بھی اتنی ہی خوشی منائی جائے، ہاں الا یہ کہ کسی کے پاس 10 12 سال 15 سال بعد اولاد ہوئی تو بیٹی کی بھی اتنی خوشی ہوتی، لیکن زیادہ خوشی بیٹوں کی ہوتی۔ تو بیٹے بھی اگر صدقہ جاریہ بنے تو اللہ نے فرمایا بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے بیٹے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، لیکن ان کو معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو ان کی غلطیوں کو، اور ان کو بخشتے رہو، معاف تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ نیک اولاد کی دعا مرنے کے بعد بہت ہی خوشی دینے والی چیز ہے۔ اگر اللہ کی توفیق سے کوئی اس کو اچھی تربیت دے، جیسے آپ نے فرمایا ایک باپ کی طرف سے بہترین چیز جو کسی اولاد کو ملتی وہ اس کی نیک تربیت ہے، تو اگر کسی نے ان کی نیک تربیت کی، ان کو اپنا صدقہ جاریہ بنایا تو سمجھے اس نے بیٹوں سے صحیح فائدہ اٹھایا۔ لیکن اگر بیٹوں کو صرف دنیا کی خاطر لگا دیا، دنیا کے مال کے لیے ڈھیر کٹھا کیا کہ ہمارے بیٹوں کو سکون ہو، اور انہیں دنیا کی تعلیموں میں اتنا آگے کر دیا، دین سے بے بہرا رکھا، اور بڑے بڑے ملکوں میں بھیج کے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا کے فخر سے لوگوں کو بتاتے پھرے، تو یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ پھر ہم نے اس جو اللہ نے ایک چیز ہمیں دی تھی اس سے غلط فائدہ اٹھایا۔ والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے اکٹھے کیے گئے ڈھیر سونے کے چاندی کے، اگر تو ان کو آپ نے فرمایا وہ مال کچھ برا نہیں جس کو دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا جائے، لیکن جسے جوڑ جوڑ کے رکھا جائے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کثرت کی خواہش نے، آگے بڑھنے کے شوق نے، ایک دوسرے سے مقابلے نے، سب چیزیں تکاثر میں آتی، غافل کر دیا تم نے، تمہیں اس بینک بیلنس کے بڑھوتری نے، یہ بڑھ جائے، کچھ فائدہ ہو جائے ہماری اولاد کا،
اس سونے چاندی کے ڈھیر کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس کی راہ میں بخل سے کام لیا اور بے حیائی اور فضول کاموں میں اس کو خرچ کیا، پھر یہی خزانہ اس دن گنجا سانپ بن کر ڈھسے گا۔ اس دن یہی سونے اور چاندی کی پلیٹیں بنا کر دہا جائے گا پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پیٹھوں کو۔ پھر خیل المسومہ، نشان والے گھوڑے، آج بھی عرب لوگ ان پہ بے شمار پیسہ خرچ کرتے شو بازی کے لیے۔ گھوڑا فائدہ مند ہے اگر سواری کے لیے ہو، خیر کے لیے ہو، اجر کے لیے ہو۔ اسی طرح اس کی الٹرنیٹو گاڑیاں ہیں، کتنے کتنے پیسہ دیتے ہم اپنی پسند کا نمبر لینے کے لیے۔ چین بنانے کے لیے ہماری گاڑیوں کی یہ چین آ رہی ہے، تو نشان والی گاڑیاں اور گھوڑے، والانعام، پلاٹس، کھیتیاں، جانور، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کا سامان ہے۔ بے شک ان کی کشش ہے، ان میں کھونا نہیں، ان کے ساتھ دل لگانا نہیں، ان کے ساتھ دنیا کا فائدہ اٹھانا ہے، لیکن ان کو پا کے آخرت کو بھولنا نہیں۔ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے زہد اختیار کرو، اللہ تجھے محبوب بنا لے گا۔ زہد کیا ہے؟ پاس ڈھیر بھی ہے، کوئی دل کی محبتیں نہیں جڑی ہوئی، بے فکری سے اللہ کی راہ میں دیا، ان کی خاطر حرام اور حلال سے بے پرواہی کی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کدھر سے پیسہ آ رہا ہے، نہیں، دھیان رکھا ہے۔ یہ بے شک سب کچھ دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے، کبھی سوچیں تو ہم جنت کو، تاکہ ہمیں شوق لگے۔ آپ نے فرمایا دوزخ سے نکلنے والا آخری جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا۔ آپ نے فرمایا جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی، گھاس زعفران کی مٹی اور مسک کی، سنگریزے لؤلؤ اور موتی کے۔ کیا چیز ہے دنیا! اسی لیے حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ جن میں تو نے کشش رکھ دی ان کو دیکھ کر خوش نہ ہوں، مگر دعا کرتے ہیں کہ ان کو ان جگہ پر لگائیں جہاں لگانا چاہیے، ان کے شر سے بچانا، اور یہ بھی توفیق دے کہ اس سے تیری رضا کو کمائیں۔ خوش ہونا بری بات نہیں، مگر امتحان ہے ساتھ کہ انہی میں لگ نہ جانا، ان سے اٹھ کر اعلیٰ مقاصد کی طرف جانا۔ جتنی بھی پیاری جگہ چلے جائیں، آنا تو گھر ہی ہے، اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ امت وسط کا مشن نہیں بھولنا، اپنی زندگی کا مقصد نہیں بھولنا، ان چیزوں کو مددگار بنانا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پیسے کو، اپنی گاڑیوں کو، اپنے پلاٹس کو، اپنی کھیتیوں کو، ہر چیز کو ہم اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ اٹھائیں، کوئی گناہ نہیں۔ پھر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنا مال رکھتے تھے، کنٹینر جیسے آ جاتے ایسے ان کے 100 اونٹ آتے تھے سامان سے بھرے ہوئے، پورے کے پورے صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ محبتیں تھیں ان کی مال کے ساتھ۔ ہمیں تو تھوڑا سا زیادہ خرچ کرنے پر ہمارے دل کی تنگی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا قُلْ لَا أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان سے کہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ان سب چیزوں سے بہترین چیز کیا ہے۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ، جنہوں نے تقوی کیا، جنہوں نے کانشیس ہو کے زندگی کو گزارا، جنہوں نے بھول کر ان چیزوں کو انجوائے نہیں کیا، جنہوں نے یہ نہیں سوچا جیسے چاہے جئیں، جب مریں گے دیکھا جائے گا، جنہوں نے ہر چیز سے رب کی رضا کمائی، جو ان خواہشات سے اوپر اٹھ گیا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُّطَہَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں، پاک اخلاق کی، پاک جسموں کی، پاک سوچوں والی، پاک نظر والی، ایسی خوبصورت بیویاں۔ اور کسی کی اگر شوہر نہیں ہے، خوبصورت جوڑے، ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ۔ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے جنتیوں میں تمہیں کوئی چیز دوں
کہیں گے یا اللہ ہر چیز تو نے ہمیں دے دی، ہمارے دل اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، ہماری سوچوں سے ہماری تصور سے بڑھ کے نے ہمیں دیا۔ اللہ فرمائے گے خوش ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتیوں کے دل یہ بات سن کے خوشی سے بھر جائیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا تو سب سے بڑی ہے۔ آپ سوچیں دنیا کے کسی گھر کو لمحے کے لیے، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مثال بول ہی نہیں جا سکتی، لیکن اگر ہم لمحے کے لیے سوچیں، کچھ ٹائم کے لیے، ہمارے گھر میں ہر چیز ہے، ہر طرح کی گاڑی ہے، ہر طرح کا سامان آرائش ہے، اور ہر طرح کا کھانا ہے کھانے کو، لیکن گھر والا کوئی نہیں ہے، یا پھر گھر والا ناراض ہے ہم سے، ہم اکیلے ہیں کھانے کے لیے بھی، اپنی خوشی کے لیے بھی، اپنے غم کے لیے بھی۔ کیا فیلنگ ہوتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے وہ سب کچھ۔ ایسے لگے گا جیسے ہم بہت خوبصورت قبر میں بیٹھے، جہاں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جہاں آپ کا ساتھ زندگی میں، کیونکہ انسان اکیلے کبھی خوش نہیں رہتا، ہمیشہ اس کو اچھی کمپنی چاہیے ہوتی ہے، اچھی کمپنی، چاہے وہ خوشی میں ہے چاہے وہ غم میں ہے۔ غم میں بھی اس کو اچھی کمپنی اگر کوئی ساتھ دے دے، کوئی تعزیت کر لے، اسے ساتھ لگا لے، اس کے دل کو ڈھارس بندھا دے، اسے اپنا غم آدھا لگتا ہے۔ اور خوشی میں کوئی ساتھ خوش ہونے والا ہو، کوئی ساتھ انجوائے کرنے والا ہو، خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ناراض ہو تو کتنی بھی بڑی خوشی ہو پھیکی لگتی ہے۔ اور یہاں دنیا میں انسان کچھ بھی کرے، اس کے دل کے اندر ایک خوف رہتا ہے میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ جو بھی اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا ہے وہ کبھی بے فکر ہو کے نہیں جیتا، وہ ہر کام کر کے تو اس کے دل میں قبولیت کا فکر، کچھ غلط کر کے اللہ کی ناراضگی کا فکر، یہ سب فکروں سے اللہ وہاں آزاد کر دے گا، کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائے گا، کبھی اب ناراض نہیں ہوگا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور کوئی انسان کیا کر رہا ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی انسان خواہشات سے کیسے نمٹ رہا ہے، محبتوں کے اس امتحان سے کیسے اٹھ رہا ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ان چیزوں کو دنیا کی نظر میں کیسے استعمال کرتا ہے، چوری چھپے کیسے استعمال کرتا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ کسی نے مال کو کیسے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، سب اس کو پتہ ہے۔ کوئی کس کس کا خون چوس کے گھر میں لے کے آیا مال دولت کو، اس کو پتہ ہے۔ کیونکہ حرص ایسی چیز ہے، وہ انسان کی نگاہ میں ہر اس چیز کو اچھا کر دے گی جو انسان کی خواہش ہوگی، چاہے وہ فحش ہو چاہے وہ حرام ہو۔ اسی طرح شیطان کا حملہ ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مکان، کپڑا، سامان، زینت، ان چیزوں کی طرف بہت لگے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے گھر کی رینوویشن میں، ہر وقت اپنے کپڑوں کی فکر میں، ہر وقت اپنے زیور کی فکر میں، کون سے سردیوں کو پہننے والے، کون سے گرمیوں کے پہننے والے زیور ہیں، کون سے جوتے چاہیے، کون سے نئی سے نئی اپ ڈیٹ چیزیں کون سی آ رہی ہیں۔ ایسے انسان کو پھر شیطان دعوت دیتا رہتا ہے۔ اور کھانے کی کتنی خواہش ہے کہ ہر وقت انسان کھانے کے نام پر اس نے کتنے نام رکھ لیے، کوئی ناشتے سے پہلے بھی کوئی ٹی ٹائم ہو جاتا ہے، پھر ہلکا ناشتہ ہے، پھر سنیک ٹائم ہے، پھر دوپہر کا لنچ ہے، پھر سنیک ٹائم ہے، پھر چائے ہے، پھر شام ہے۔ ڈائٹنگ کے نام پہ ہم نے ڈھیروں چیزیں، اگر ہم انہی کو بناتے رہیں اور کرتے رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھانے سے خواہش بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، سستی بڑھتی ہے، عبادت کے لیے دل نہیں کرتا، تھکاوٹ بڑھتی ہے۔ جب انسان یہ اگر خود نہیں کرتا، باہر کی چیزیں کھاتا ہے تو وہ تو طیب ہی نہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ صحت خراب ہوتی۔ تو یہ چیزیں دل کو بگاڑ دیتی ہیں۔ دل اتنا خوبصورت ہے، روح اتنی پیاری ہے، جو کسی کی سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں، اس کو اس کی خوراک نہ دی، خواہشوں کا ڈھیر لگا دیا، ان ساری چیزوں کی محبت میں دل کو بھر لیا، رب کہاں سے آئے گا؟ وہ تو بھرے ہوئے دل میں نہیں آتا۔ اس لیے تو تزکیے کا اتنا ذکر ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کا تزکیہ تو یہی ہے کہ ان ساری خواہشات کو ایک لمٹ میں رکھنا ہے، جہاں لمٹ سے بڑھنے لگے کنٹرول کرنا ہے، نفس کو دانا ڈالنا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا، یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ تم کہتے ہو تو کہتے رہو، کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی
بھی طرح نفس کو ناجائز چیز کے لیے دبائیں گے، وہ آہستہ آہستہ ناجائز چیزوں سے دور ہٹ جائے گا۔ تو سب سے اچھا دل جو تقویٰ سے آباد ہو، سب سے برا جس میں خواہشات بری ہوں، اور تیسرا جو ملا جلا، کبھی اچھے خیالات کبھی برے خیالات، کبھی برے کی طرف اٹریکٹ کبھی اچھے کی طرف اٹریکٹ۔ تو جس میں یہ ڈبل ہے، یہ زیادہ تر برائی کی طرف رہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے آگے بہت زیادہ اپنے نفس کو تھکائے، اللہ کو بہت یاد کرے اور دل سے کرے۔ اللہ فرماتے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جس کے لیے چاہتا ہے کہ اسے بھٹکائے رکھوں، اس کے سینے کو تنگ کرتا ہے، اسے دین کی طرف آنا، دین کی بات سننا، دین کی محفل میں بیٹھنا، دین کے لیے کچھ ایفرٹ کرنا، کچھ یاد کرنا، کچھ پڑھنا، کچھ لکھنا، جان پہ عذاب لگتا ہے۔ کوئی بھوک چھوڑنا، کوئی نیند چھوڑنا، جان پہ عذاب لگتا ہے۔ تو اللہ کے آگے روئیں۔ جسے یہ لگ رہا ہے کہ میرا دین کی کسی بات میں دل نہیں لگتا، دین کی کوئی بات سننے سے مزہ نہیں آتا، خوشی نہیں ملتی، دنیا کی باتوں پہ دل لگا ہوا ہے، سمجھ لیں اس پہ شیطان کا غلبہ ہے۔ تو اپنے دل کے اس غلبے سے اور شیطان کے اس غلبے سے نکلنے کے لیے بہت رونا ہے، اللہ کے آگے دعائیں کرنی، تہجد پڑھنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اوپر غالب اس شیطان کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہ تو ہمیں توفیق دے اسی کی جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ، اللہ اپنی محبت کو ساری چیزوں سے محبوب کر دے جتنی بھی میرے پاس چیزیں ہیں۔ واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اور اپنی خوف کو، خشیت کو، جتنی بھی چیزوں سے میں ڈرتا ہوں اس سے زیادہ کر دے۔ واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اور دنیا کی یہ خواہشات تیری ملاقات کی شوق میں کٹ کے رہ جائیں، پیچھے کر دوں میں ان کو۔ وَإِذَا قَرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اور جب دنیا والوں کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی ہوں، میری آنکھیں تیری عبادت سے ٹھنڈی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔